ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کی پہچان پابندی شریعت کا پابند. بزرگوں کے بارے میں اتنا سخت ہے ولی کی پہچان. ایک بزرگ کو معلوم ہوا کہ فلاں مقام پر ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، ولی آئے ہوئے ہیں. تو وہ بزرگ بھی بہت بڑے ولی اللہ تھے. وہ پہنچے اس ولی سے ملنے کے لیے، جن کو لوگوں نے کہا تھا کہ ولی آئے ہیں، تو ان سے ملنے کے لیے پہنچے. جب ملنے کے لیے پہنچے نا، تو اس بندے کو دیکھا کہ مسجد میں بندہ داخل ہو رہا ہے، تو مسجد میں تھوک دیا اس نے. جیسے ہی تھوکا، یہ اتنی دور سے ملنے آئے تھے اس کو ولی مان کر، بغیر ملاقات کیے، سلام بھی نہیں کیا، واپس پلٹ رہے ہیں. لوگ کہنے لگے حضرت آپ تو اس بندے سے ملنے آئے تھے، اس ولی سے. آپ نے فرمایا میں سمجھتا تھا وہ ولی ہے، لیکن وہ ولی ہرگز نہیں ہو سکتا. پوچھا گیا کیوں؟ ارے جس کو خدا کے گھر کا ادب نہیں ہے، وہ خدا والا کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد میں تھوکنا منع ہے نا. وضو خانے میں تھوکتے تو وضو خانہ مسجد میں نہیں آتا. یہ مسجد بولتے جہاں نماز ہوتی نا، نماز جہاں سجدے ہوتے اس کو مسجد کہا جاتا. تو اس نے اسی مقام پر تھوک دیا. تو جس کو اتنا بھی لحاظ نہیں ہے، وہ خدا کا ولی کیسے ہو سکتا؟ وہ تو مسلمان کہنے کے لائق بھی نہیں ہے. ایک بندہ بایاں پیر ڈال کر مسجد میں داخل ہو گیا. کہا کہ ولایت کا دعویٰ ہے اور بایاں پیر ڈال کے مسجد داخل ہو رہے. سیدھا پیر ڈالنا سنت ہے، جو سنت کے خلاف کرے ولی کیسے ہو سکتا ہو؟ یہ ولایت کی پہچان ہے، شریعت کا پابند ہونا. اولیاء اللہ شرع کے پابند ہوتے تھے. فرض، سنت، نفل، مستحب، ان کو بھی کیا کرتے تھے. حرام سے بچتے، یہاں تک کہ مکروہات سے تک بچتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجے کی ولایت عطا فرماتا. ولایت کا مطلب دوستی کو کہتے ہیں، دوستی. ولی کا مطلب دوست. اللہ کا دوست بننے کے لیے اللہ کے دوستوں کا ادب کرنا لازم ہوتا ہے. اللہ کے قانون پر عمل اور اللہ کے دوستوں کا ادب، دو چیزاں ملے تو اللہ دوست بناتا. حضرت علی کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، علی کی شان یہ ہے کہ علی ہر مومن کا ولی. اگر کوئی بڑا سے بڑا مبلغ ہزاروں کو کلمہ پڑھا رہا ہے اور علی کے بارے میں بول رہا ہے کہ ان کو ولی ماننا شرک، تو کتنا بڑا مبلغ کیوں نہ ہو، اسلام کے نظریے میں تو صرف مسلمان ہے، ولی نہیں. کیوں؟ اللہ نے جس کو اپنا ولی بنایا، اس ولی سے دشمنی رکھنے والا خدا کا ولی کیسے ہو سکتا؟ اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنایا، اس محبوب سے بغض رکھنے والا خدا کا ولی کیسے ہو سکتا؟ بلکہ حدیث قدسی ہے بخاری کی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی میرے دوستوں سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے تو میں خود اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. ولیوں سے محبت یہ ایمان والوں کی علامت ہے. ولیوں سے دشمنی منافقین کی علامت. بعض لوگ کہتے ہیں، حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 جگہ 3 مسجدوں سے ہٹ کر سفر مت کیا کرو. سفر کرنا ہے 3 مسجدوں کی نیت سے سفر کرو. ایک مسجد حرام، ایک بیت المقدس، ایک سرکار کی مسجد. ان سے ہٹ کے سفر نہیں کرنا. اب اجمیر کے عرس میں جا رہے لوگ، اب یہ حدیث اللہ کے یہاں فٹ کر دے. دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا تم سفر کرے نا، 3 مسجدوں کو سفر کرنا ہے، ان سے ہٹ کے سفر نہیں کرنا. غریب نواز کن جانا شرک ہے، بدعت ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سفر صرف 3 جگہ ہوتا، کعبے کے لیے ہوتا، سرکار کی مسجد کے لیے ہوتا، بیت المقدس کو ہوتا. اس سے ہٹ کے سفر کریں گے شرک ہوگا، بدعت ہوگی، گناہ ہوگا. ہم ڈر جاتے. اب اگر کوئی آپ کو ایسا بولا تو ڈرنا نہیں، اس سے ایک سوال کرنا. 3 مسجدوں کے علاوہ سفر کسی چیز کے لیے بھی نہ کرو، کہیں کے لیے بھی سفر نہ کرو، ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے. اب پرگی میں اتنا بڑا جلسہ ہوا تبلیغی جماعت کا، کہاں سے لوگ آئے ہوں گے، لاکھوں کا مجمع آیا. اب پوچھنا وہ سفر کیسا جائز ہوا بھائی؟ اجمیر کو سفر کر رہے تو شرک ہو رہا. کیوں؟ 3 جگہ سے ہٹ کے کہیں بھی سفر کو نہیں جانا. ٹھیک ہے. اب پرگی میں جلسہ ہوا، ورنگل میں جلسہ ہوا، اتنا بڑا اجتماع ہوا لاکھوں کا، وہاں سے لوگ سفر کر کے آئے، وہ شرک نہیں ہوا؟ سوچنے والی بات ہے نا. یہ اولیاء اللہ کی درگاہ کو زیارت کو جا رہے شرک، اجتماع میں جا رہے شرک نہیں، وہاں بھی تو سفر ہو رہا نا. نہیں، وہ دین کی بات سیکھنے جا رہے، وہاں دین کی بات سیکھنے جا رہے یا دیندار سے ملنے جا رہے. اور ولیوں کی زیارت کے لیے سفر کرنا نبیوں کی سنت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق پیدا ہوا حضرت خضر سے ملنے کا. خضر کون تھے؟ ولی. اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو ایک خاص علم دیا ہے، علم لدنی دیا. موسیٰ کو شوق پیدا ہوا اس بندے سے ملنے کا. اللہ میں ملنا چاہتا ہوں. سفر شروع ہوا. واقعہ ہے نا قرآن مجید میں، واقعہ پورا موجود ہے. معلوم کیا ہوا؟ ولی سے ملنے کون جا رہے؟ نبی. تو ولی سے ملنے نبی جا رہے تو یہ کیا ہو گئی؟ سنت ہو گئی. نبی کا جانا سنت ہو جاتا. الغرض زیارتوں کے لیے دور دراز صحابہ نے سفر کیا.